دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں روزہ اور افطاری کیسے کی جاتی ہے۔ سعودی عرب، ترکی، مصر اور ایران میں رمضان کے موقع پر کون سی دلچسپ رسومات کو دیکھا گیا ہے، یہ سب موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سعودی عرب۔ سعودیہ میں کھجور، لسی اور دہی کے ساتھ ساتھ عربی کہوہ اور جریش نامی ڈش سحری اور افطاری کا لازمی جزو ہوتی ہے، جو پاکستانی ڈش حلیم سے ملتی جلتی ہے۔ اس میں سلاد، چاول اور گندم بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی ہوئی کلیجی بھی عرب بڑے شوق سے تناول فرماتے ہیں۔ اہل سعودیہ کی ایک بڑی اچھی عادت مسافروں کو روزہ افطار کروانے کی ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کھجوروں، دہی، پانی اور دیگر لازمات سے بند ڈبے راستوں میں یا مساجد میں کھڑے ہو کر مسافروں اور نمازیوں میں تقسیم کرتے ہیں، یا پھر لمبے لمبے دسترخوان بچھا کر ہر ایک کو ان پر بیٹھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تراویح پڑھنے کے بعد یہ لوگ سونے کے بجائے کھیلنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ترکی کے لوگ سحر اور افطاری کی جانب متوجہ کرنے کے لیے ایک شخص کو بطور منادی رکھتے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کا لباس پہن کر ڈرم بجاتا ہے۔ یہاں کی مساجد میں لائٹنگ اور روشنی کا وسیع انتظام کیا جاتا ہے۔ قمقمے ساری رات مساجد میں جگمگاتے رہتے ہیں۔ مصر۔ اہل مصر رمضان المبارک باقاعدہ مناتے ہیں۔ مثلاً سحر اور افطار میں توپ کا گولا داغا جاتا ہے۔ بچے اہل محلہ کے افراد کی فہرستیں جمع کرتے ہیں اور انہیں بروقت جگاتے ہیں۔ ایک عدد منادی ڈرم بجا بجا کر لوگوں کو متنبہ کرتا ہے، یا پھر ہاتھوں میں نکارہ اور لالٹین لے کر ہر ایک کے گھر کے سامنے جا کر نظمیں وغیرہ پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ نکارہ بھی بجاتا ہے۔ یوں سحری کے وقت سارا شہر جاگ اٹھتا ہے۔ مصری لوگ قرآن مجید پڑھنے کے دلدادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی مساجد رمضان المبارک میں تلاوت سے گونج اٹھتی ہے۔ ایران کے مختلف شہروں میں رمضان کے رسم و رواج۔ اب ہم آپ کو ایران کے مختلف شہروں میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی چند مذہبی رسومات سے متعارف کراتے ہیں۔ شیراز والوں کی مخصوص رسومات۔ شیرازی ماہ شعبان کے آخری جمعے کو بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اس دن شہر کے آس پاس کی سیر کرنے اور خوشی کے ساتھ دن گزارنے کا رواج ہے۔ خاندان کے آخری جمعے کو اس خاندانی خوشی کی حکمت یہ ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ عبادت کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں صرف عبادت کیجیے، اس لیے رمضان شروع ہونے سے پہلے خوشی منانا اچھا ہے۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے پر سب مل کر 3 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں اور ماہ مبارک کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شیراز والے رمضان سے پہلے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، روزے کی حالت میں میزبان کے گھر آ کر افطاری کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ بعض اوقات سحری تک بیٹھے رہتے ہیں اور رات کو مخصوص پکوان سے تواضع کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی لڑکی کی شادی کے پہلے سال داماد کے گھر پھول کے ساتھ افطاری کا مکمل پیکٹ بیچتے ہیں۔ چہار محل بختیاری کی مخصوص روایات۔ رمضان میں شب قدر اور 27ویں تاریخ کو صوبے کے تمام حصوں میں یہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس رواج میں لوگ ایک خاص روٹی پکاتے ہیں اور اسے مذہبی مقامات پر روزہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بختیاری خواتین 27 رمضان المبارک کو اپنی حاجت روائی کے لیے سروں پر مہندی کی ٹرے لیے شہر کی مساجد میں جاتی ہیں اور ایک دوسرے کی مہندی میں سے کچھ چمچ اپنی ٹرے میں ڈالتی ہیں، پھر اس میں عرق گلاب ملاتی ہیں۔ عید الفطر کے دن اسے اپنے ہاتھوں اور پیروں میں ڈالتی ہیں۔ سیستان والوں کی رسم۔ سیستان کی پسندیدہ رسموں میں سے ایک کو عرق و بر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب لانا اور لے جانا ہے۔ یہ سیستان اور اس کے قریبی دیہاتوں کے پرانے رسم و رواج میں سے ایک ہے۔ اگر افطار کے وقت کسی گھر سے تنور کا دھواں اٹھتا ہے تو اس گھر کے لوگ اپنے پکے ہوئے کھانے میں سے کچھ ان گھروں میں لے جاتے ہیں جہاں تک دعا پہنچا ہے۔ اس رواج کی وجہ سے افطار کے وقت اکثر لوگ ایک دوسرے کے مہمان بنتے ہیں اور غریب بھی اس دعوت میں شریک ہوتے ہیں۔ آج بھی لوگ اس رسم کے تحت پڑوسیوں کے گھروں میں میٹھا چاول اور روٹی بیچتے ہیں۔ ترکمان والے اور یا رمضان کی رسم۔ ترکمانوں کا ایک بہت ہی دلچسپ رواج بھی ہے کہ رمضان کے 15ویں دن شکرانے کے بعد مقامی لوگ مسجد کے امام کی قیادت میں محلے کے گھروں میں جاتے ہیں، جہاں تقریب میں نوجوان شعر پڑھتے ہیں۔ گھر کا مالک بچوں کو مٹھائی اور پیسے بھی دیتا ہے۔ اس خوبصورت تقریب کو یا رمضان کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد روزے داروں کو رمضان کے بقیہ 15 دنوں میں روزے رکھنے کی ترغیب دینا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنا ترکمانیوں میں بھی خاص جوش و خروش پیدا کرتا ہے۔ ترکمانوں کی ایک اور اچھی روایت رمضان کے مقدس مہینے کے آغاز سے قبل ناراض لوگ آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ ہمدان والے اور برکت والی تھیلی سینے کا رواج۔
ہمدان میں رمضان کے مقدس مہینے کی خصوصی روایات تاریخ اسلام سے ملتی ہیں۔ کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود یہ روایات اب بھی قائم ہیں۔ ہمدان میں اس مہینے کی پرانی روایات میں سے ایک 27 رمضان کو کیسہ برکت کی تقریب ہے۔ اس دن روزہ دار عورتیں جب مسجد جاتی ہیں اور ظہر کی نماز پڑھتی ہیں تو اپنے ساتھ کپڑا، دھاگا اور سوئی لے جاتی ہیں اور دوپہر اور شام کی 2 نمازوں کے بعد برکت والی تھیلیاں سلائی کرتی ہیں۔ ہمدان کے لوگوں کے مطابق جو بھی اس تھیلے میں پیسے ڈالے گا خدا اسے بہت زیادہ دولت دے گا۔ رمضان کے مقدس مہینے میں ہمدان کے لوگ دسترخوان پر پڑے روٹی کے ٹکڑے جمع کرتے ہیں۔ مازندران قیدیوں کی رہائی کی نظر کی رسم۔ مازندران کے بہت سے لوگ اپنی حاجت روائی اور روحانی طور پر خدا سے جڑنے کے لیے رمضان کے مقدس مہینے سے 3 دن پہلے روزے رکھتے ہیں۔ لوگ نظر کو پورا کرنے کے لیے خیرات دیتے ہیں اور اس کے لیے قرأت قرآن میں مہارت رکھنے والوں کو بلاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے وقت کچھ نمک، چند روٹیاں رکھتے ہیں۔ سورہ انعام کی تلاوت کے بعد لوگ ٹرے میں موجود کھانے سے افطار کرتے ہیں اور بقیہ روٹی کو برکت کے طور پر دسترخوان پر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں برکت ہو۔ اس کے بعد میزبان دسترخوان بچھاتا ہے۔ مازندران میں یہ رسم تھی کہ اولاد نرینہ کی تمنا رکھنے والے پورے ماہ رمضان کے دوران لوگوں کو سحری کے لیے بیدار کرتے تھے۔ یہ رسم اب تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ حلوہ تقسیم کرنا اس خطے کے لوگوں کی ایک اور رسم ہے جو رمضان المبارک کی 15 تاریخ کی شب امام حسن مجتمع کی ولادت کے موقع پر ادا کی جاتی ہے۔ خواتین چینی، چائے اور کھجور مسجد میں لے جاتی ہیں اور یہ سلسلہ رمضان کے آخر تک جاری رہتا ہے۔ اس صوبے میں ایک اور رسم یہ ہے کہ پہلی مرتبہ روزہ رکھنے والے جب تک بزرگوں سے تحفہ نہ لیں اپنا روزہ نہیں کھولتے۔ تو دوست یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔